إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماء. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. اعزائے محترم، معزز سامعین، آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہو گئی. دھیرے دھیرے ایام اعزاء ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں. عزادار محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اسی کی ذیل میں گفتگو چل رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. ایکو چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں، باہر بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. کم کر دیں، بہت لائٹ کریں کو. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آگے آ جاتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے بیٹھنے کی وجہ گرمی ہے. یہاں پنکھے کا انتظام نہیں ہے سامنے، مجمع اس لیے آگے نہیں آتا، وہیں بیٹھ جاتا ہے. اور میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو آگے کی جو صف خالی ہوتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ گرمی میں بیچارے کیسے بیٹھے ہیں. اور حق بھی ہے ان کو، 1 گھنٹہ بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ آگے آ جاؤ، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مولا کے نام پہ گرمی برداشت کر سکیں تو آگے آ جائیں صلوات بھیجتے ہوئے.
اور جو بوڑھے ہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ان کی بات الگ ہے، میں ان سے نہیں کہوں گا کہ وہ دیوار توڑ چھوڑ دیں۔ یہاں پہ کم از کم 1-2 فراٹے ایسے لگوا دیں ادھر سائڈ میں، تاکہ سامنے بیٹھنے والوں کو ہوا ملتی رہے، تکلیف نہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ سامنے جب مجمع نہ ہو تو پھر پڑھنے کا لطف نہیں آتا، اس لیے کہ یہ درسگاہ ایسی ہے یہاں دونوں کو بولنا پڑتا ہے، میں بھی بولوں اور آپ بھی بولیں، تب تو لطف ہے سننے کا بھی اور سنانے کا بھی۔ اور جب فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر زبان کے بجائے صرف سر ہلتا ہے، اور اگر میں بھی صرف ممبر پہ بیٹھ کے سر ہلاؤں تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، مجھے زبان کھولنی ہے، زبان چلانی ہے، تو کم سے کم آپ بھی اپنی زبان چلائیے، اپنا ہاتھ اٹھائیے، صرف سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ مولوی صاحب تشریف لائیے۔ مولوی صاحب اجازت ہے؟ بہرحال گفتگو کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں ٹہلنے گھومنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، فالتو وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، پکنک منانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، پارٹیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے بھیجا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ جینے کے لیے ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے مخلوقات کے جو مراحل ہیں، سب سے پہلا مرحلہ ہے نباتات کا، جمادات کا، جمادات کے بعد مرحلہ ہے نباتات کا، نباتات کے بعد مرحلہ ہے حیوانات کا، حیوانات کے بعد مرحلہ ہے انسان کا۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو الگ ہیں، ملائکہ، فرشتے، ان سے بحث نہیں ہے، بحث جو یہاں پر ہے وہ 4 مخلوق اللہ نے جو رکھی ہے، اور ایک جنات جو انسان کے ہم درجہ ہیں، ہم پلہ ہیں، اس لیے کہ دونوں پر اللہ نے تکلیف برابر سے رکھی ہے۔ اس آیت میں دونوں کا تذکرہ برابر سے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو 4 کیٹیگری ہے مخلوقات کی، ایک کیٹیگری، پہلی کیٹیگری جمادات، دوسری کیٹیگری نباتات، تیسری کیٹیگری حیوانات، چوتھی کیٹیگری انسان، اور اس کے ہم رتبہ کیا ہے؟ جنات ہیں۔ یہ جو مخلوقات چاروں ہیں، یہ چاروں مخلوقات مادی مخلوقات ہیں، یہ مادی مخلوقات ہیں، مادے سے بنے ہیں، میٹیریل سے بنے ہیں، اور جو آسمان پر ہیں، جو فرشتے ہیں، جو ملک ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ جسم مثالی رکھتے ہیں، مادہ نہیں بنایا ان کو اللہ نے، یہ مادہ خاکی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو 4 طرح کی مخلوق ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات وہ جس حال میں ان کو چھوڑ دیا گیا، جسم نہ ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے اندر کھانے کی صلاحیت ہے، کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نباتات کا، یہ اس سے افضل ہے، جمادات سے افضل ہے نباتات۔ نباتات کے اندر نمو ہے، نشو و نمو ہے، رشد ہے، بڑھتے ہیں،
پیڑ ہے دھیرے دھیرے بڑھے گا، گھاس ہے دھیرے دھیرے بڑھے گی، درخت ہیں دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں، پھل دیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں، بہت سے درخت ایسے ہیں، بہت سے پودے ایسے ہیں جو بہت حساس ہیں، کیڑوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، انسان کو دیکھ کے انسان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے کے ایکٹیو پیڑ بھی موجود ہیں دریاؤں کے اندر، خشکی کے اندر، دونوں طرف یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس سے بڑا بلند مرحلہ کس کا ہے؟ حیوانات کا ہے۔ حیوانات جس طریقے سے ان کے اندر رشد ہے، نمو ہے، اسی طریقے سے ان کے اندر کیا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نسل بھی بڑھاتے ہیں، توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ان کے اندر ہے، وہ جسم کی اپنی ضروری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ غریزہ حیوانی کھانا پینا، توالد و تناسل، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غریزہ حیوانی ہیں، حیوانیت کا تقاضا ہے۔ اس کے اوپر کا مرحلہ ہے انسان کا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم۔ حیوانات کے پاس وہ چیز نہیں ہے، نطق نہیں ہے، انسان ناطق ہے۔ جب علم منطق میں انسان کی تعریف کی گئی تو کیا کہا گیا؟ الانسان ہوا حیوان الناطق، بولنے والا انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ حیوان ہے جو بولتا ہے، اپنی گفتگو ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے، لغت وضع کی اس نے، زبانیں بنائیں، ہر خطے کے لوگوں نے اپنے لیے الگ الگ زبانیں بنا لی ہیں، الگ الگ لینگویج ہے، الگ الگ ان کا کلچر ہے، الگ الگ بھاشائیں ہیں۔ حیوانات میں یہ نہیں ہے، اگرچہ حیوان بھی ان کی بھی ایک بولی ہے لیکن اسے نطق نہیں کہا جاتا۔ نطق جسے کہتے ہیں وہ کلام کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ چار مرحلے ایسے ہیں جن کے اندر کیا خاصیت ہے؟ جن کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان میں پائی جاتی ہے، ساتھ میں جن کے لیے یہ خاصیت ہے کہ یتمثل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن وہ ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، جس جسم میں چاہیں ڈھل سکتے ہیں، چاہے وہ انسان کا جسم ہو، چاہے حیوان کا جسم ہو، کسی بھی جسم میں، یہاں تک کہ کلب اور خنزیر بھی وہ بن سکتے ہیں، کتا اور سور کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ملائکہ کی جو تعریف کی گئی ہے، یتمثل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر، ملائکہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں لیکن حیوانات میں کتا اور سور کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، نجس العین کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، چونکہ وہ نورانی مخلوق ہے۔ یہ ہے کیٹیگریز کی تعریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کیٹیگریز اللہ نے بنائی ہے، جو درجہ بنایا ہے اللہ نے، انسان کو لا کے ایک مرحلے پہ رکھا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ دیکھو اب تمہارے لیے دو راستہ ہے، تمہارے لیے دو راستہ ہے، تم اگر عمل خیر کرو، عمل خیر کے ذریعے چاہو تو ملک مقرب سے بھی آگے جا سکتے ہو، اور عمل شر کے ذریعے جانور سے بھی پستر ہو سکتے ہو۔ بل ہم اضل سبیلا، جانور سے بھی ہم کل انعام، وہ چوپاؤں کی مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اب آئیے دیکھتے یہ ہیں کہ جو مخلوقات ہیں، جو موجودات ہیں، جو جمادات ہیں، جو نباتات ہیں، جو حیوانات ہیں یا انسان ہے، ان کے اندر کمال کا مادہ ہے یا نہیں، کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں، وہ آیا ان کے اندر تکامل کا سلسلہ ہے یا نہیں، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ جو ہم نے سلسلہ دیکھا، جو جماد، ہم نے ایک بیج لینے کے بعد اگر بیج کو ایسے ہی ہوا میں رکھے رہیں، کہیں اوپر لکڑی پہ رکھ دیں، برتن پہ رکھ دیں، تو کبھی بھی وہ دانہ درخت میں تبدیل نہیں ہوگا، پودے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ نہیں، اس بیج کو اگر اس کی اکڑ سے نکال کے زمین کے حوالے کر دیا جائے، اسے دفن کر دیا جائے،
تو اس کے اندر کمال پیدا ہو سکتا ہے، یہ جماد سے نکل کے نباتات میں تبدیل ہو جائے گا، یہ جمادات سے نکل کے نباتات میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کو اپنی اصلی شکل کھونی پڑے گی، اسے اپنی اصلی شکل کھونی پڑے گی۔ جو شکل ایک چنے کے دانے کی ہے، وہ شکل اگر چاہتا ہے کہ ہم باقی رہیں تو پھر وہ کبھی درخت نہیں بن سکتا، اسے پودا بننے کے لیے، درخت بننے کے لیے اپنی شکل کو کھونا پڑے گا، اپنی شکل قربان کرنا پڑے گا، مٹی کے نیچے چھپنا پڑے گا، مٹی کے حوالے ہونا پڑے گا۔ تو اگر جمادات کو کمال چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ تراب کے حوالے ہو جائے، وہ اپنے آپ کو تراب کے سپرد کر دے۔ عزیزان محترم، جب ایک دانہ بغیر تراب کے ترقی نہیں پا سکتا تو یہ انسان بغیر ابو تراب کے کیسے ترقی پا سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو جمادات کو اگر نباتات کے مرحلے میں آنا ہے تو اسے خود کو قربان کرنا پڑے گا، خود کو قربان کرنا پڑے گا۔ اب آئیے نباتات کی منزل۔ اب نباتات کے لیے کوئی ترقی کا ذریعہ ہے کیا؟ نباتات کے لیے کوئی وسیلہ ہے کہ نباتات اپنی نباتیت سے نکل کے حیوانیت کی منزل میں آ جائے؟ نباتاتیت سے نکل کے حیوانیت کی منزل میں آ جائے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم نے اس نباتات کا مطالعہ کیا، نباتات کا جائزہ لیا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ نباتات جو سبزی ہیں، جو پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ اناج ہیں، یہ غلات ہیں، جو بھی نباتات کی شکل میں ہیں، یہ نباتات جب تک اپنی شکل نباتات پر باقی رہیں گے انہیں ترقی نہیں ملے گی۔ جب تک یہ شکلیں نباتات پہ باقی رہیں گے انہیں ترقی نہیں ملے گی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی شکل کھو دی، اپنے کو اپنے سے اوپر والی مخلوق کے لیے قربان کر دیا، جیسے ہی یہ کسی جانور کی غذا کا حصہ بن گئے، کسی انسان کی غذا کا حصہ بن گئے، تو یہ میڈیکل سائنس نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارا خون بھی بنتا ہے، اسی سے ہمارا گوشت بھی بنتا ہے، اسی سے ہمارا بدن بھی بنتا ہے۔ اب جو نباتات کے مرحلے میں تھا، جب اس نے اپنے کو قربان کر دیا، حیوان کی خدمت میں چلا گیا تو حیوان کے مرحلے میں داخل ہو گیا، حیوان کا حصہ بن گیا، انسان کے شکم میں آ گیا تو انسان کا حصہ بن گیا۔ صلوات بھیجے مولا محمد پر۔ جب اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا وجود کھو دیا، اپنے کو اپنے سے بلند تر کے لیے قربان کر دیا، اپنے کو اس کی خدمت میں دے دیا، تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی منزلت بڑھ گئی، وہ نباتاتیت سے نکل کے حیوانیت کی منزل میں آ گیا۔ دیکھیں، انسان بھی ایک مرحلے تک حیوان ہے، انسان بھی ایک مرحلے تک حیوان ہے، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، تولد و تناسل کے مرحلے میں، جسے غریزہ حیوانی کہا جاتا ہے، غرائز حیوانی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے جسم کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ بدن جو ہے یہ غرائز حیوانی میں آ جاتا ہے، اور جو روح ہے اس کی جو ضرورت ہے اسے غرائز عقلانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر عقل کے غریزے ہیں، عقل کے تقاضے ہیں۔ اب آئیے حیوان کی منزل دیکھتے ہیں، حیوان کے ہاں کیا ہے؟ کیا حیوان کے لیے بھی ترقی پانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہاں، حیوان کے لیے بھی ترقی پانے کا ذریعہ ہے۔ حیوان دو طرح سے خدمت کرتا ہے انسان کی، یا اپنے وجود کو کھو دیتا ہے یا اپنی انرجی انسان کے لیے صرف کر دیتا ہے، یا اپنے وجود کو کھو کے انسان کا جز بن جاتا ہے، انسان کا حصہ بن جاتا ہے، یا اپنی انرجی کے ذریعے
اپنی انرجی خرچ کر کے اپنے کو انسان کی خدمت میں دے کے انسان کا حصہ بن جاتا ہے. بھینس ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، یہ جب تک ظاہری شکل میں ہے یا تو انسان کے بدن کا حصہ بن نہیں ہے یا ان کا دودھ انسان کے بدن کا حصہ بن رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حیوانیت سے نکل کے انسان کے مرحلے میں داخل ہو گئے، انسان کے بدن کا حصہ بن گئے. یا یہی حیوانات گھوڑے ہیں، جب انسان کی خدمت میں آ جائیں، انسان کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے مختلف مرحلوں پر لے جائیں، ان کو ایک منزل سے دوسری منزل پہ لے جائیں، تو یہی گھوڑے قابل قدر ہو جاتے ہیں. قرآن نے آواز دی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا وسطن به جمعا فوسرن به نقعا ان الانسان لربہ لکنود. قسم ہے ان تیز رفتار گھوڑوں کی، جب دشمنوں کے نرغے میں گھستے ہیں ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. یہی حیوان جب اپنی پیٹھ پہ علی ابن ابی طالب کو سوار کر کے دشمن پہ حملہ ور ہوتا ہے تو اللہ اسی حیوان کی قدموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. یہی حیوان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے قدموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے کہ جب وہ بھیڑ میں گھس جاتے ہیں، دشمنوں پہ حملہ ور ہوتے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں پیغمبر اکرم جب بھی جنگ ختم ہوتی تھی گھوڑوں کے سموں کا بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے اور کہتے تھے اپنے صاحب سے کہ دیکھو ان کی قدر کرو، انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے. اب مرحلہ آیا انسان کا. عزیزان محترم، 4 مخلوقات ہیں، 4 طرح کی کیٹیگری ہے: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. جب چاروں مرحلے میں آپ نے دیکھا جمادات نے جب تک اپنا وجود باقی رکھا، اپنی عقل بنائے رکھا، تب تک جمادات میں رہا، نباتات کا حصہ نہیں بنا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو نباتات پر قربان کر دیا، جمادات سے نکل کے نباتات میں داخل ہو گیا. نباتات نے جب تک اپنے وجود کو باقی رکھا، خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے کو قربان کر دیا اور حیوان کا حصہ بن گیا، انسان کا حصہ بن گیا، تو نباتات سے نکل کے حیوانیت کے مرحلے میں آ گیا، انسان کے مرحلے میں آ گیا. حیوان جب تک حیوان بنا رہا، اپنی عقل میں رہا، انسان کی خدمت میں نہ آیا، وہ حیوان رہا. لیکن جیسے ہی یہ حیوان انسان کی خدمت میں آ گیا، اللہ نے اسے حیوان کے مرحلے سے نکال کے اتنا صاحب قدر و منزلت بنا دیا کہ اس کے ٹاپوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. تو یہ تینوں مخلوقات جب تک ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے سے بڑے پہ قربان نہ کیا، اس وقت تک اپنے مرحلے میں باقی رہے. جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے سے بڑے پہ قربان کر دیا، اس وقت کیا ہوا؟ وہ اس بڑے کا حصہ بن گئے. یہی نباتات، یہی جمادات، یہی حیوانات اگر خدمت اپنے بڑے کی نہ کرتے تو خاک میں مل جاتے، نباتات سے جمادات بن جاتے، حیوان خاک میں مل جاتا، حیوان سے جمادات بن جاتا، گر جاتا، حیوانیت کے منزل سے گر کے نباتات میں آ جاتا، جمادات میں آ جاتا، نباتات اپنی منزل سے گر کے جمادات کا حصہ بن جاتا. لیکن جب جمادات نے اپنے کو قربان کر دیا تو نباتات میں آ گیا، نباتات نے اپنے کو قربان کر دیا تو حیوانات کا حصہ بن گیا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اگر انسان اپنی عقل میں رہے گا، اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہے گا تو وہ پھر دن فنا ہو کے جمادات کا حصہ بن جائے گا، خاک میں مل جائے گا. اللہ نے ہی کہا کہ بل ہم اضل سبیلا، یہ چوپائے نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. لیکن جس دن یہ اپنے آپ کو اپنے سے بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیں گے، اس دن اللہ کہتا ہے وہ ملک مقرب سے بھی آگے چلے جائیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
تو کمال انسانیت یہ ہے، جسم کے تو تقاضے ہیں نا، حیوان اپنے تقاضے بھی پورا کرتا ہے اور ساتھ میں انسان کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے بھی اپنے تقاضے ہیں جو غریزہ حیوانی ہے۔ کھانے کے لیے اسے کھانا چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، سونے کے لیے بستر چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک شریک حیات چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اپنی نسل اور اپنی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا سکے۔ یہ ساری ضرورتیں جو بھی ہیں حیوان اس میں شریک ہے، حیوان اس میں شریک ہے۔ پھر فرق کیا رہ گیا ہمارے میں اور حیوان میں؟ پھر فرق کیا رہ گیا ہمارے میں اور حیوان میں؟ حیوان بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، حیوان بھی رہنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی گھر، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے، ہم بھی اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتے ہیں۔ حیوان کے یہاں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ موجود ہے، ہمارے یہاں بھی وہ سلسلہ موجود ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے حیوانات میں اور ہمارے میں؟ ہم بھی حیوان جیسے ہی تو ہیں، ہم بھی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اب ایک فرق ہے جو آ کے انسان کو حیوان سے جدا کر دیتا ہے۔ ایک فرق ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کر دیتا ہے۔ حیوان کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے، جو پا وہ کھا لے، جہاں چاہے وہ سو جا، جس کو چاہے اپنا ہمسر و شریک بنا لے، جہاں چاہے زندگی گزار لے، جہاں چاہے گھر بنا لے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کا مرحلہ آیا، اللہ نے کہا کھانے کی اجازت ہے، لیکن دیکھ کھانے سے پہلے سوچ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے۔ کھانے سے پہلے سوچ دیکھ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ حیوان کو اجازت ہے کہ کہیں بھی کسی کے کھیت میں جا کے کھا لے، کہیں بھی کسی کی بھی غذا کھا لے، لیکن انسان کو اجازت نہیں۔ انسان سے کہا گیا ہے اپنے حدود میں رہ کے دوسرے کے مال، عزت، آبرو کی حفاظت باقی رکھو۔ یہ انسان کے لیے حکم ہے نا، حیوان کے لیے کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لے، انسان کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ انسان کے لیے حکم ہے پہننا ہے تو لباس پاک و پاکیزہ پہن، سونے چاندی کے زیورات نہیں پہن سکتا، ریشم کے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ نے انسان کے اوپر قید لگا دیا، دوسرے کی زمین کی طرف نظر نہ رکھو، دوسرے کی ناموس کی طرف نظر نہ رکھو، دوسروں کے گھر کی طرف نظر نہ رکھو، دوسروں کے مال کی طرف نظر نہ رکھو۔ تم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے مال کو بغیر اجازت ہاتھ لگا دو، حتیٰ کہ بغیر اجازت ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے۔ یہاں تک کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہو اور پانی کسی دوسرے کی زمین پہ گر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے دیکھو یہاں وضو مت کرو، پانی یہاں نہ بہاؤ، یہاں تم کو اجازت نہیں ہے کسی کی طرف سے۔ سامنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سامنے والا اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسلام نے انسان کے لیے قانون بنایا، اسی قانون کا نام ہے اسلام، جو آ کر کے انسان میں اور حیوان میں فرق پیدا کر دے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جو قانون بھیجا ہے، جو راستہ بھیجا ہے، جو سلسلہ بنایا ہے ہدایت کا، وہ اسی لیے بنایا ہے کہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق پیدا ہو جائے، انسانیت اور حیوانیت میں فرق پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو وہ سارے کام اپنے رسول سے کروائے جو ایک عام انسان کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب کھانا کھاؤ، اے میرے حبیب پانی پیو، اے میرے حبیب انہی کے درمیان رہو، اے میرے حبیب سفر کرو، تجارت کرو، انہی کی طرح زندگی گزارو۔ لیکن ان کی طرح زندگی گزارنے کے بعد پھر اپنے کو نمونہ بنا کے پیش کرو، رہو انہی کے درمیان، لیکن جیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں تم جھوٹ نہ بولو، رہو انہی کے درمیان، لیکن جیسے یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں تم امانت میں خیانت نہ کرو، رہو انہی کے درمیان، لیکن جیسے یہ خون بہاتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، تمہیں یہ نہیں کرنا، رہنا انہی کے درمیان ہے۔
پھر اس لیے کہ ہم تمہیں اس کمال پہ پہنچانے والے ہیں، اس بلندی پہ پہنچانے والے ہیں جس کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اس جسمانیت سے کوئی تعلق نہیں، اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تم سے اس لیے کروائی کہ دنیا تمہیں بندہ سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ دنیا تمہیں بندہ سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ میں نے تمہیں جسم تو دیا لیکن تمہارے جسم کو سایہ نہیں دیا، تمہارے جسم کو سایہ نہیں دیا کہ یہ کم عقل مسلمان کل یہ نہ کہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، کم عقل مسلمان یہ نہ کہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، اس لیے کہ تمہارے جیسے ہوتے تو جیسے تمہارے بدن کا سایہ تھا رسول کے بدن کا بھی سایہ ہوتا۔ اللہ نے وہ سایہ غائب کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو تم اور ہو، یہ اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان بچوں کو نعرہ لگانے دیجئے، اس لیے کہ یہ نعرہ جو ہے نا انسان کے اندر روح کی قوت دیتا ہے، روح کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا بدن ہے، جو ہمارے اندر روح ہے نا، یہ چارج ہونے کے لیے جاتی ہے آسمان پہ، پتہ ہے؟ یہ جتنے بھی انسان ہیں زمین پہ، روئے زمین پہ، یہ روح چارج ہونے کے لیے، اس طرح موبائل چارج کرتے ہو نا آپ، بیٹری لائٹ میں لگاتے ہو، اسی طریقے سے یہ روح چارج ہوتی ہے، اور اگر چارج ہونے کا موقع نہ دو اس کو تو بدن سست ہو جائے گا۔ کب چارج ہوتی ہے؟ جب آپ سو جاتے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ ساری روحوں کو، انفس ساری روحوں کو بلاتا ہے اپنے پاس۔ اللہ ساری روحوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، جو مر جاتے ہیں ان کی روح کو ہمیشہ کے لیے بلا لیتا ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں واللتی لم تمت، اور جو ابھی مرے نہیں ہیں، جو زندہ ہیں، جو جی رہے ہیں، فی منامہا، جب یہ بستر پر سو جاتے ہیں ہم ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو بھی نہیں مرے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمہ پوچھ لیجئے گا، اگر غلط ہو تو اصلاح کر دیں گے مولوی صاحب۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو ابھی نہیں مرے تو ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ اور اسی لیے جب ایام ہفتہ کی دعا ہے اس میں پڑھیے، روز پنجشنبہ کی دعا میں یہ ہے کہ الحمدللہ الذی ایقظنی من مرقدی، ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو ہمارے مرقد سے اٹھایا۔ مرقد کسے کہتے ہیں؟ مرقد کسے کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں نا۔ بستر بھی ایک طرح کا مرقد ہے۔ الحمدللہ الذی ایقظنی من مرقدی، ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو ہماری قبر سے، ہماری مرقد سے، ہمارے بستر سے اٹھایا۔ ولم یجعلہ دائما سرمدا، ہماری نیند کو ہمیشہ کے لیے نہیں بڑھا دیا۔ اس نے جانے کتنے ایسے ہیں جو سوئے تو سوتے رہ گئے، جاگے ہی نہیں، تو روح تو چلی گئی ہی نا آسمان پہ، اب اس کو واپس لانا اللہ کا ہی کام ہے۔ اگر اللہ روک لے وہیں پر کہ بس آ گئی، تب جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے سو، اللہ سے توبہ کر کے سو، استغفار کر کے سو، اس لیے کہ معلوم نہیں روح اوپر جانے کے بعد لوٹے یا نہ لوٹے۔ اگر حساب کتاب کمپلیٹ ہوگا، اللہ سے معاملہ صاف ہوگا، تو پھر ٹینشن نہیں ہے کہ روح وہاں رک جائے یا واپس آئے۔ لیکن اگر حساب کتاب صحیح نہیں ہے، بھئی کیا کرنا ہے، چھوٹا سا کام ہے نا،
کہ سوتے وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ نہیں کہتا کسی کے سامنے جاؤ سر جھکاؤ، کسی کے سامنے جا کے رو گڑ گڑاؤ، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کہتا ہے ہو سکے تو وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آ جاؤ، سونے سے پہلے 4 کام کر لو۔ یہ درس ہے سمجھیے آج کی مجلس کا۔ ویسے تو مجلس کا ہر کلمہ درس ہوتا ہے عبرت لینے والوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو صاحبان عقل ہیں۔ عبرت لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے ہر چیز میں۔ وہ جو کچھ بھی دیکھیں اس میں عبرت ہے، جو سنیں اس میں عبرت ہے۔ تو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 4 کام کر لیجئے۔ سب سے پہلا کام، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین ہیں زندہ مردہ سب کو راضی کر لیجئے، سب کو راضی کر لیجئے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ حج اور عمرہ کر لیجئے۔ تیسرا کام، رسول اللہ کو اور سارے انبیاء کو خوشنود کر لیجئے۔ یہ کام۔ اور چوتھا کام، ایک بار ختم قرآن کر لیجئے، ایک بار قرآن ختم کر لیجئے، پڑھ لیجئے پورا قرآن، سارے مومنین کو راضی کر لیجئے، اور اللہ، اس کے رسول اور سارے انبیاء کو راضی کر لیجئے، اور اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس کو راضی کر لیجئے، یعنی حج و عمرہ کر لیجئے۔ 4 چھوٹے سے کام ہیں بس۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں پتہ نہیں۔ پوری دنیا کو راضی کرنا، پورے اس عالم اسلام کو، مسلمانوں کو راضی کرنا ہے، زندہ مردہ سب کو۔ یہ چھوٹا کام ہے؟ سب کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ قرآن ختم کرنا ہے چھوٹا کام ہے؟ ہاں؟ حج و عمرہ کرنا ہے، رات میں کہاں جائیں گے حج اور عمرہ کرنے کے لیے؟ انبیاء ما سبق سے کہاں ملاقات کریں گے؟ رسول اللہ کو کہاں دیکھیں گے ان کو راضی کر لیں؟ لوگ پریشان، یا رسول اللہ کیسے ہوگا یہ کام؟ رسول نے فرمایا بہت آسان ہے، بستر پر لیٹے لیٹے سارا کام ہو جائے گا۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے، پورا ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ ایک بار سورہ حمد، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے، ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد اچھا مومنین کے پاس کیسے جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے مومنین کے لیے استغفار کر لیجئے، سارے مومنین راضی ہو جائیں گے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ نہیں کہہ سکتے، چھوٹا جملہ کہہ دیجئے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ہی کافی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اتنا کہہ لیجئے کافی ہے۔ آپ کو دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مومنین مومنات زندہ مردہ جتنے ہیں سب کو بخش دے۔ ایک جملہ کہنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں سارے مومنین مومنات کو تم سے راضی کر دوں گا۔ اے بھائی کیوں نہ راضی ہوں گے؟ جب بیٹھے بیٹھے ہمارا گناہ بخشا جا رہا ہے، جس کے ذریعے گناہ بخشا جائے، آدمی اس سے راضی نہیں ہوگا؟ ابھی ہم کسی سے قرض لے لیں، دوسرے بھائی آ کر کے ہمارا اس قرض ادا کر دیں تو ہم ان سے غصہ ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ہاں؟ ہمارا کام کوئی اور کر دے تو ہم اس سے راضی ہوں گے یا خوش ناراض ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں ہم ضرور قبول کرتے ہیں۔
اللہ جناب موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ پاک زبان سے دعا مانگو، پاک زبان سے دعا مانگو۔ اے میرے اللہ میری زبان پاک ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری زبان تو پاک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری زبان تمہارے بنسبت پاک نہیں ہے۔ کہا اللہ پھر کیا کروں؟ کہا دوسرے مومن بھائیوں سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ ایک مومن کی زبان دوسرے کے حق میں پاکیزہ ہوتی ہے، ایک مومن کی زبان دوسرے کے حق میں پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی دعا کرو پاک زبان سے دعا کرو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ مومنین کے حق میں دعا کرتا ہے تو جتنی دیر وہ دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے ہمارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ سارے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو مومنین کیسے راضی ہوں گے؟ ان کے لیے استغفار کر لیجئے سوتے وقت، ختم قرآن کرنے کے لیے سورہ حمد سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے، اس کے بعد مومنین کے لیے استغفار کر لیجئے۔ اب اللہ رسول اور سارے انبیاء کو کیسے راضی کریں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ اے میرے مالک رسول پر، ان کی آل پر درود و سلام بھیج، ابراہیم پر درود و سلام بھیج، اور سارے جتنے بھی انبیاء اور اوصیاء گزرے ہیں، جو بھی عباد صالح گزرے ہیں، سب پہ تیرا درود و سلام ہو۔ جب ہم سلام بھیجیں گے اللہ کہتا ہے میں سب کو تمہاری طرف سے راضی کر دوں گا۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے اجتماع میں صلوات بھیجنے کا جو ثواب ہے نا وہ اکیلے سوال بھیجنے کا ثواب نہیں ہے۔ جو روایت ہے معراج میں کہ رسول اللہ ملے وہ بارش کے فرشتے سے جو قطرے گنتا تھا بارش کے، تو اس نے کیا کہا؟ اے رسول اللہ کوئی چیز ہے جس کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ رسول نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جب آپ کی امت کے کچھ مومنین جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے جب آپ پہ درود بھیجتے ہیں پھر میں اس کا حساب نہیں کر پاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ فضیلت اکیلے صلوات کی نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت اس صلوات کی ہے، اس درود کی ہے جو اجتماع میں بھیجی جائے۔ اب اگر جو بھی چاہتا ہے کہ اس ثواب تک پہنچے تو مل جل کے ایک بلند صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خلاصہ کلام تین مرحلہ پار ہو گیا، قرآن ختم کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، مومنین کو کیسے راضی کرنا ہے یہ معلوم ہو گیا، اللہ کے رسول کو، ان کی آل کو، سارے انبیاء کو کیسے راضی کرنا ہے یہ معلوم ہو گیا۔ اب چوتھا مرحلہ بچا ہے حج اور عمرے کا۔ اے اللہ کوئی براق بھیج دے ہمارے لیے بھی، ہم بھی کعبہ پہنچ جائیں، حج کر یا عمرہ کر کے چلے جائیں۔ تیرے لیے تو اتنا سا کام آسان ہے، ارے براق نہیں کوئی چھوٹا ہی سا گھوڑا بھیج دے جو ہم کو پہنچا دے فوراً چشم زدن میں۔ اللہ کہتا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں بیٹھے ہو نا بستر پہ لیٹے ہو وہیں سے بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لو، وہیں پہ لیٹے لیٹے عمرہ کر لو۔ کیسے عمرہ کرنا ہے؟
اللہ کہتا ہے کہ میری تسبیح پڑھ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تم تسبیح پڑھو گے ہم تمہیں حج و عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تم تسبیح پڑھو گے ہم تمہیں عمرے کا ثواب دے دیں گے، ہم تمہیں حج کا ثواب دے دیں گے. بس 45 منٹ ہو گئے مجھے بیٹھے ہوئے ثانی محترم. آج 6 محرم ہو گئی اور یہاں کی روایت کے مطابق شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. کربلا کا سب سے چھوٹا، سب سے کم سن شہید، لیکن سب سے بڑا مجاہد ہے یہ، سب سے عظیم مجاہد ہے یہ. جتنی زیادہ تکلیف اس مجاہد نے سہی ہے کسی نے نہیں سہی. اس لیے کہ جب پانی بند ہوا ہے نا تو سب کے لیے بند تھا پانی، لیکن جو جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر پیاس کی شدت اس کو ستاتی رہی، اتنی دیر تک وہ پیاس کی تکلیف اٹھاتا رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ شہادت میں سب سے آخر میں جناب علی اصغر شہید ہیں. ہاں ایک بچہ ہے جناب عبداللہ ابن حسن کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں گھوڑے سے گرے ہیں تب وہ بچہ پہنچا ہے امام کی نصرت کے لیے. لیکن باقی شہداء میں سب سے لاسٹ میں جناب علی اصغر آئے ہیں. کیا عالم ہے ان کا پتہ ہے گہوارے میں؟ گہوارے میں ان کا کیا عالم ہے؟ شدت تشنگی سے، شدت پیاس سے، شدت عطش سے. عزادارو روایت کے جملے ہیں وَكَانَ يَتَلَذَّى، صغیر تلذی کر رہا تھا. تلذی کا مطلب سمجھتے ہیں لغت عرب میں؟ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ میں گود میں ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ مائیں سمجھ سکتی ہیں اس مرحلے کو، جب بچہ کبھی پیاسا ہو تو کیسے تڑپتا ہے، کیسے روتا ہے. عزادارو تلذی کے لیے جو لفظ استعمال ہوئی ہے اس کی عرب میں مثال دی جاتی ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی کے اوپر کئی کیفیت طاری ہوتی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، زمین سے اچھلتی ہے، تڑپتی ہے. لیکن جب اس کو پانی میں نہ ڈالا جائے، پانی اس کو نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پھڑکتی رہتی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پھڑکتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، ہلتی ہے، ڈلتی ہے. لیکن جب اور دیر ہو جاتی ہے تو مچھلی پہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اس کے اندر ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، صرف منہ کھول کے سانس لیتی ہے اور بند کر لیتی ہے، منہ کھول کے سانس لیتی ہے اور بند کر لیتی ہے. عرب اسی عمل کو تلذی کہتے ہیں کہ جب مچھلی کے اندر پیاس سے ہلنے کی بھی طاقت نہ رہے. عزادارو اصغر پیاس کی وجہ سے ان کے اندر ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، صرف دہن کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے. عزادارو رو لیجئے، خدا وہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اصغر کی یہ کیفیت تھی وَكَانَ يَتَلَذَّى، اصغر تلذی کر رہے تھے، ہل نہیں پا رہے تھے، بدن میں حرکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. یہی تو وجہ تھی نا جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے، حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلا رہے تھے،
تھے، حسین اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے۔ ارے حسین کو یہ خیال تھا کہ میرے بعد اشقیاء خیمے پہ حملہ کر دیں گے، ہماری بہنوں کی چادریں چھن جائے گی۔ حسین نے آواز دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے ایسا جو آگے حرم رسول کی محافظت کر سکے؟ کوئی ہے ایسا جو حرم رسول کی حفاظت کر سکے؟ جیسے ہی یہ جملہ علی اصغر کے کان میں پہنچا، جیسے ہی یہ آواز علی اصغر کے کان میں آئی، وہ بچہ جس کے اندر ہلنے کی طاقت نہیں تھی، پوری طاقت کو سمیٹتے ہیں، قوت کو سمیٹتے ہیں، اپنے کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، اپنے کو جھولے سے گرا دیتے ہیں علی اصغر۔ ہاں آزادارو، جیسے ہی علی اصغر نے جھولے سے گرایا، بیویاں پریشان ہو گئی کہ وہ بچہ جو ہل نہیں سکتا تھا، وہ بچہ جو کروٹ نہیں لے سکتا تھا، وہ بچہ جس کے اندر طاقت نہیں تھی، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے اپنے کو نیچے گرا دیا۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی۔ حسین نے جیسے ہی رونے کی آواز سنی، واپس در خیمہ پر آئے۔ اے بہن زینب، ارے میرے ہوتے ہوئے رونا کیسا؟ اے بہن زینب، میرے ہوتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ اے بھیا آپ کو نہیں معلوم، آپ کی آواز استغاثہ سن کے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا میں سمجھ گیا میرا بچہ کیا چاہتا، میں سمجھ گیا میرا بچہ کیا چاہتا ہے۔ حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں لیا۔ دھوپ کی شدت ہے، حسین نے ابا کا دامن اپنے اصغر کے اوپر ڈال لیا، چھپا لیا۔ اشقیاء سمجھتے ہیں حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، حسین پانی مانگ لیں گے۔ ہاں آزادارو، حسین آئے، اشقیاء کے سامنے آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے فوج نابکار، میں نے اگر تمہارے ذوم ناقص میں کوئی خطا کی ہے، کوئی جرم کیا ہے تو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کو پانی پلا دو۔ ہاں آزادارو، کوئی جواب نہ آیا۔ حسین کہتے ہیں اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے ہم پانی پی لیں گے تو لو یہ گرم ریت ہے، اصغر کو لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے اصغر کو آغوش میں لے لیا۔ اے میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ان اشقیاء کے سامنے اپنی حجت تمام کر دو۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ ارے فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا۔ ہرملہ کہاں ہے؟ یہ کہتا کلام الحسین پسر سعد آواز دیتا ہے، ہرملہ آگے بڑھ جا، اس سے پہلے کہ فوج میں انقلاب آ جائے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے 3 بال کا تیر جوڑا، چلے کمان میں جیسے ہی چلانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے۔ ہرملہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، دوسری بار پھر تیر لگاتا ہے، پھر تیر گر جاتا ہے۔ تیسری بار عمر سعد کہتا ہے، اے ہرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے میری فوج میں اگر کوئی تیر انداز تھا تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا، کہ ہرملہ سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہاں آزادارو، ہرملہ کہتا ہے، عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے عمر سعد، جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں، کبھی زہرا سامنے آ جاتی ہے۔ اے ہرملہ، تجھے میرے چھوٹے سے بچے پہ رحم نہیں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا اب کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہرملا نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا، اس کے بعد 3 بھال کا تیر، جانتے ہیں نا ہرملا کے تیر کی خاصیت کیا تھی؟ ہرملا کا تیر اتنا مضبوط تھا اور اتنی طاقت سے آتا تھا کہ لوہے کے 7 پردوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا۔ لوہے کے 7 پردوں کو سوراخ کرتا ہوا نکل جاتا تھا۔ اے ہرملا تجھے ترس نہ آیا؟ یہ 6 ماہ کا اصغر ہے، اس کا ننھا گلا ہے۔ ہاں آزادارو، یہ تیر چلا۔ جب ہرملا نے آنکھ پہ پٹی باندھ لی، اب جو تیر چلایا، اصغر نے کیا دیکھا کہ تیر حسین کے شانوں کی طرف جا رہا ہے، حسین کے شانوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں آزادارو، یہ فضیلت جناب اصغر کی جو ہے اسے سن لیجئے۔ حسین جب ظہر کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو 2 صحابی کھڑے ہو گئے سامنے کہ حسین کے تیر نہ لگے، سارے تیر انہوں نے اپنے جسم پر لے لیے۔ آزادارو، مقصد کیا تھا صاحب حسینی کا کہ صاحب کے ہوتے ہوئے حسین کے جسم تک تیر نہ جائے، حسین کے جسم تک تیر نہ جائے۔ اب اصغر کے اوپر بڑی عظیم ذمہ داری ہے کہ یہ تیر میرے بابا کو نہ لگنے پائے، یہ تیر میرے بابا کو نہ لگنے پائے۔ ارے 3 بھال کا تیر اتنی تیزی سے آ رہا ہے جو 7 چادروں کو چیرتا ہوا نکل جا رہا ہے۔ ایک بار اصغر نے کیا کیا؟ ساری طاقت کو سمیٹنے کے بعد اچھلے، حلق سر اوپر کیا، تیر کو اپنے حلق پہ لیا اور لینے کے بعد روایت کے جملے ہیں فَانْقَلَبَ الصَّغِيرُ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، اصغر نے تیر کے زو کا رخ موڑ دیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو کے مسکرا کے بتا رہا ہے اے ہرملا، تو نے کیا سوچا تھا کہ میرے ساتھ میرے بابا کا نشانہ لے لے گا؟ ارے اصغر کے ہوتے ہوئے تیرا تیر میرے بابا کو نہیں لگ سکتا۔ فَانْقَلَبَ الصَّغِيرُ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، بیٹا باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی اے حسین، اگر خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اوپر آیا تو تا قیامت پانی نہ برسے گا۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی اے حسین، اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو اناج نہ ہوگے گا۔ ارے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اصغر نے، وہ امام نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اب علی کا لال، زہرا کا لاڈلا خیمے کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن حسین جس دل سے خیمے پہ آئے، رباب سے وعدہ کیا تھا اے رباب تمہارے بچے کو پانی پلا کے، اے رباب تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاؤں گا۔ حسین خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، طاقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، حسین پیچھے لوٹ جاتے ہیں، 7 مرتبہ خیمے کی طرف آئے، پھر پیچھے لوٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم الامر۔ حسین کیسے جائیں؟ وہ مرحلہ آیا، حسین نے آ کے در خیمہ پہ آواز دی اے رباب اپنے لال کو لے جا۔ آزادارو، خدا اب کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ ان آنسوؤں کو سلامت رکھے، اللہ ان آوازوں کی حفاظت کرے۔ ہاں آزادارو، جب حسین در خیمہ پر آئے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔
رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ ہاں عزادارو، حسین سر جھکائے ہیں، حسین خاموش کھڑے ہیں۔ رباب آئی، کیا دیکھتی ہے؟ منقا ڈھلا ہوا ہے، منقا ڈھلا ہوا ہے۔ اے آقا، یہ میرے بچے کے گلے پہ خون کیسا؟ اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو رباب نے دیکھا، آواز دی، اب مثل کا ینہر یا بنیا، اے میرے لال، کیا تو جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ حسین اصغر کی لاش کو پشت خیمہ آ گئے۔ حسین نے کسی کی لاش دفن نہ کی، لیکن اصغر کی لاش لے کے آ گئے۔ اے میرے لال، تو چھوٹا ہے نا، ارے تیرا نازک جسم جلتی ہوئی ریت پہ کیسے رہے گا؟ حسین آئے، حسین نے پشت خیمہ آ کے ایک ننھی سی لحد بنائی، ذوالفقار سے لحد کھودی، لحد میں اصغر کو سپرد خاک کیا۔ عزادارو، دستور ہے نا کہ جب دفن کرتے ہیں تو قبر پہ پانی چھڑکتے ہیں۔ ارے زہرا کے لال کے پاس پانی نہ تھا، حسین نے رونا شروع کر دیا۔ حسین رو رہے ہیں، اصغر کی لاش پر پانی چھڑک رہے ہیں۔ حسین کو محسوس ہوا کہ میرے پہلو میں بھی کوئی رو رہا ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ کیا متوجہ ہوئے کہ ذوالفقار رو رہی ہے؟ اے میرے آقا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اصغر کی لحد بنانی پڑے گی۔ خدا اب کسی غم میں نہ لگائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، عزادارو، کربلا میں اصغر کا جنازہ ایسا ہے، سودا کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، اصغر کا پورا لاشا نو کے نیزہ پر تھا۔ ارے جب عصر عاشور بعد شہادت حسین شہداء کی شمارش کی جانے لگی، شہداء کے سروں کی گنتی ہونے لگی، ایک شہید کا سر کم نظر آیا۔ عمر سعد کہتا ہے، ہاں ایک شہید کم کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں حسین ایک بچے کو لے کر کے آئے تھے، اس کا سر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ اس بچے کو لے کے گئے تھے۔ عزادارو، عزادارو، ابن سعد حکم دیتا ہے، نیزہ بردارو آگے بڑھو، نیزہ بردارو آگے بڑھو۔ ادھر فضہ کہتی ہے، اے رباب، اے رباب، کلیجہ تھام لو۔ ارے اصغر کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ نیزہ بردار آئے، پشت خیمہ آئے، جو نیزہ مارنا شروع کیا، اور ایک نیزے میں اصغر کا لاشا اوپر آ گیا۔ رباب تڑپ گئی، اے میرے لال، تجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ میرے مالک محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت یاب فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار، مبالیان حیدر کرار، دوستداران حیدر کرار، حسین کے ماتمدار جہاں کہیں بھی ہوں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ افغانستان میں کابل پہ طالبان ملعون کا قبضہ ہو گیا ہے، پروردگارہ وہاں کے شیعوں کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی قبروں کو نورانی فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ چلو اٹھ کر مدینے قافلے کے